کو یاد کرو۔ اگر تمہارے گھر میں غم ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو۔ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کو بھولو نہیں۔ حضرات محترم کیسے یاد کرو؟ ایسے یاد کرو جسے حضرت بلال نے یاد کیا ہے۔ امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کو قید کیا۔ مکہ کی سرزمین ہے، تپتی ہوئی ریت ہے۔ امیہ نے حضرت بلال کے جسم سے کپڑے اتار دیے اور تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا، اوپر سے بھاری وزنی پتھر رکھ دیا گیا اور اوپر سے ہتھوڑے پھیرنے شروع کر دیے گئے۔ امیہ نے کہا بلال سے، اے بلال اتنی تکلیف سہنے کے بعد کیا تم نبی کے کلمے کو نہیں چھوڑو گے؟ اے بلال اتنی تکلیف سہنے کے بعد کیا تم نبی کے کردار کو نہیں چھوڑو گے؟ اے بلال اتنی تکلیف سہنے کے بعد کیا تم نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑو گے؟ اے بلال اتنی تکلیف سہنے کے بعد کیا تم نبی کے کلمے کو نہیں چھوڑو گے؟ تو بلال نے کہا تھا، اے امیہ تو سوچتا ہے کہ بلال کے جسم سے کپڑے اتار لیے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا ہے، اوپر سے بھاری وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہے، اوپر سے ہتھوڑے پھیرنے شروع کر دیا گیا ہے، تو سوچتا ہے کہ بلال اتنی تکلیف سہنے کے بعد نبی کے کلمے کو چھوڑ دے گا، نبی کی شریعت کو چھوڑ دے گا، نبی کے کردار کو چھوڑ دے گا؟ تو کان کھول کے سن لے، بلال کے جسم میں اگر خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے تو وہ یہی کہے گا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے بلال نے میرے نبی سے محبت کی۔ بلال پر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جو ہم سب پر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا۔ بلال جب مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے تو نبی کی یاد ستاتی تھی، بلال جب مسجد نبی میں جاتے تھے تو نبی کی یاد ستاتی تھی، بلال جب حجر مبارک میں جاتے تھے تو نبی کی یاد ستاتی تھی، ہر لمحہ نبی کی یاد ستاتی تھی۔ بلال کو مدینے میں سناٹا سا چھا گیا تھا، صحابہ غمگین ہو چکے تھے۔ بلال نے ایک دن اپنے دل میں سوچا کہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلا جاؤں اور اپنی زندگی بسر کرنے لگوں۔ حضرت بلال نے ملک سفر باندھا اور مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلا جاتا ہے۔ جہاں جانے کے بعد چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ ایک دن حضرت بلال آرام کر رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے تو آپ کے خواب میں میرے پیارے آقا سرو قلب سینہ باغ مدینہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بلال کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ اے بلال کیا تمہیں مدینے کی گلیاں یاد نہیں آتی؟ کیا مسجد نبی یاد نہیں آتی؟ کیا مدینے کے صحابہ یاد نہیں آتے؟ اے بلال تم مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں کیوں چلے آئے ہو؟ اے بلال اپنا ملک سفر باندھو، ملک شام کے شہر حلب کو چھوڑو اور مدینہ تشریف لے آؤ۔ حضرات محترم جب حضرت بلال کی آنکھ کھلی، حضرت بلال عشق بار ہے، رو رہے ہیں، زاروں قطار روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے اپنے ملک کا سفر باندھا اور باندھنے کے بعد ملک شام کے شہر حلب سے روانہ ہوئے اور روانہ ہونے کے بعد سیدھے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ جب مدینہ میں حضرت بلال آتے ہیں تو مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ نبی کا مؤذن آ چکے ہیں، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سبھی کے سبھی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں۔ آدمیوں نے کہا، مدینہ کے آدمیوں نے کہا، اے بلال کہاں چلے گئے تھے؟ کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی تھی؟ کیا مدینے کی یاد نہیں آتی تھی؟ کیا مسجد نبی کی یاد نہیں آتی تھی؟ حضرت بلال دوڑتے ہوئے مسجد نبی میں جاتے ہیں، میرے نبی کو دیکھتے ہیں، میرے نبی نہیں دکھائی دیتے، میرے نبی نہیں دکھا دیتے۔ حضرت بلال کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی حجر مبارک میں دیکھ رہے ہیں، تو حضرت بلال نے کہا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مجھے ملک شام کے شہر حلب سے بلا لیا اور آپ پردے میں چھپ گئے ہو، وہ اس لیے تو شاعر کیا خوب فرماتا ہے، اٹھا دو
پردہ، ارے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ حضرت بلال سے سبھی کے سبھی لوگوں نے کہا اے بلال آج ہمیں وہ والی اذان سنا دو جو نبی کی ظاہری زندگی میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا کہ میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ لوگوں نے کہا اے بلال اذان کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیا وجہ ہے؟ تو ہم لوگوں نے کہا کیا وجہ ہے، تم پہلے تو نبی کی ظاہری زندگی میں سنایا کرتے تھے، اب کیا بات ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ جب نبی ظاہری زندگی میں تھے میں اس وقت اذان پڑھتا تھا، تو جس وقت نبی کا نام اذان میں آتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لیا کرتا تھا، میں اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لیا کرتا تھا، اب میں اذان نہیں پڑھوں گا۔ سارے کے سارے لوگ مشورہ کرنے لگے کہ بلال سے اذان کس طریقے سے پڑھا جائے، بلال کو اذان کے لیے کس طریقے سے منوایا جائے۔ سارے کے سارے لوگوں نے کہا حسنین کریمین کو بلا کے لائے، حسنین کریمین کو کبھی بلال منع نہیں کریں گے۔ سارے مدینے کے لوگ جمع ہونے کے بعد فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے ہیں، حسنین کریمین سے سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد حسنین کریمین آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے بلال کہاں چلے گئے تھے، کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی تھی، کیا مدینے کی یاد نہیں آتی تھی، مسجد نبی یاد نہیں آتی تھی، اے بلال تم کہاں چلے گئے تھے، اتنی دنوں کے بعد آئے ہو، اے بلال آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا مصطفیٰ کے ظاہری زندگی میں سنایا کرتے تھے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت بلال نے دونوں حسنین کریمین دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور عرض کرنے لگے اے حسنین کریمین، اے اپنے نانا کے نواسو سنو، میں تمہارا کہنا نہیں ٹال سکتا، اگر میں نے تمہیں اذان پڑھنے کو منع کر دیا تو میں قیامت کے دن تمہارے نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت محترم حسنین کریمین کا وعدہ پورا کرنے کے لیے حضرت بلال مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اذان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اذان پڑھنی شروع کی تو سارے کے سارے لوگ رو رہے ہیں، ساری کی ساری عورتیں اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں، بچے اپنی اپنی ماں کی چھاتوں سے چپٹ کے رو رہے ہیں۔ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں حضرات محترم؟ یہ لوگ اس لیے رو رہے ہیں کہ آج ہم نے اذان بہت دنوں کے بعد سنی ہے، حضرت بلال کی آواز بہت دنوں کے بعد سنی ہے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، حضرت بلال نے اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار نہیں کیا تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں۔ حضرت بلال ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد مدینے سے روانہ ہو کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم اس لیے تو شاید کیا خوب فرماتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔